اللہ رب العزت کے لیے جو مالک ارض و سما، مالک کون و مکان ہے، اور درود و سلام اللہ کے اس محبوب جو امام الانبیاء بھی ہیں اور حبیب کبریاء بھی ہیں، احمد مصطفیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ناز میں اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرا برادران اسلام اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی میری حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ آج کی جمعہ المبارک کی اس نور اور پروقار حاضری میں اللہ نے آپ کو مجھے حاضری کا شرف عطا کیا، دعا کیجیے اللہ اس کی برکات بھی نصیب فرمائے۔ میں اپنی بات کا آغاز حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کے حالات زندگی سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہی کی بات کو لے کر ہم آج کے جمعہ المبارک میں کچھ باتیں سماعت کریں گے اور میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کسی کی بات کو انسان تبھی سمجھتا ہے جب سامنے والے کو انسان سمجھ آ جاتا ہے۔ اگر سامنے والے کی بات انسان سن رہا ہو لیکن سننے والا سنانے والے کو جانتا نہ ہو اور اس کی اہمیت سے واقف نہ ہو تو پھر وہ اس کی بات کو اہمیت بھی نہیں دیتا۔ جیسے بچے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کوئی کسی کی بات پر اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو واقف نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف جب نہیں ہوتے تو ایک دوسرے کی بات پہ اعتماد بھی نہیں کرتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم بڑے جب آپس میں کسی سے بات کرتے ہیں تو باقاعدہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جناب ان کی بات کی ہمیشہ لاج رکھیے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ صاحب بہت معتبر ہے، یہ شخصیت ہمارے نزدیک قابل احترام ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی سے جب ہم شعبان المعظم کے حوالے سے کچھ سوال کریں گے تو ظاہر ہے ہم سے ہمارا بچہ سوال کر سکتا ہے کہ جن کی بات آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ابو جان کو شخصیت علمی اعتبار سے ایسی شخصیت ہے، کیا ایسی علمی شخصیت ہے کہ اس کی بات کو قبول کیا جائے؟ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے، آپ کا نام احمد اور والد گرامی کا نام علی ہے، لیکن دنیا نہ آپ کے والد کو نام سے جانتی ہے نہ آپ کو نام سے جانتی ہے، لوگ امام ابن حجر اسقلانی کے نام سے جانتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں آپ نے لکھی، اپنے زمانے کے آپ بہت بڑے قاضی تھے، علم حاصل کرنے کے بعد آپ پہلے نائب قاضی مقرر ہوئے، پھر کئی قاضیوں کے آپ نائب بھی مقرر ہوتے رہے، تقریباً 7 مرتبہ آپ چیف جسٹس بھی مقرر ہوئے۔ ہر مرتبہ آپ کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کے بعد استعفیٰ پیش کر دیا کرتے، لیکن بادشاہ وقت پھر آپ کو اس منصب پر کسی نہ کسی زاویے سے مقرر کر دیتا۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی ابن حجر اسقلانی کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئے کہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی حجر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے خاندان میں ہر بڑا آدمی علم کے میدان کا شہنشاہ نظر آتا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی جس گھرانے میں پیدا ہوئے، حضرت علی ان کے والد کا نام ہے، آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی کی جو اولاد ہوتی تو انتقال کر جاتی، تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کے بڑے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میرے یہاں جو اولاد ہوتی ہے انتقال کر جاتی ہے، بچوں سے پیار میں پرندے بھی کرتے ہیں، ہم
ہمارے دلوں میں بھی دل دھڑکتا ہے. دنیا جب اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو اتر آتے ہیں. حضور اگر ایک دعا ہو جائے کہ اللہ مجھے جو اولاد بھی عطا فرمائے اسے جنت میں زندگی بھی عطا فرمائے. اللہ اکبر. دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے دعا کی التجا پیش کی. حضرت نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کے حضور دعا کی, یا رب العالمین میرے علی کو ایسا بیٹا عطا فرما دے جس سے ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھوٹنے لگے. حضرت امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس دعا کے بعد اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا اور خدمت دین کا موقع بھی عطا فرمایا. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں تقریباً 5 سال کی عمر تھی والدین انتقال کر گئے تو مجھے ایک عزیز نے پالا اور 5 سال کی عمر میں آپ فرماتے ہیں مجھے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ایک استاد محترم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو اللہ نے مجھے حافظہ اتنا کمال کا عطا کیا تھا ایک ہی دن میں میں نے پوری سورہ مریم یاد کر لی تھی. اور یہ سورہ مریم اتنی کمال کی چیز ہے کہ اگر آپ یہ سورہ مریم بہنوں بیٹیوں کو عمل کے دوران پڑھنے کا کہیں تو اللہ ولادت کے وقت سختیوں سے محفوظ فرما لیتا ہے. اسی لیے ہمارے اکابرین گڑ پر یہ سورت پڑھ کر دیا کرتے ہیں, مختلف اکابر پانی پر بھی دم کر کے دیا کرتے ہیں. تو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے دعا کرائی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا, زندگی بھی نصیب ہوئی اور خدمت دین بھی نصیب ہو گئی. حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل حفظ فرما لیا اور 12 سال کی عمر میں اپنے استاد گرامی کے ساتھ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں امام صاحب فرماتے ہیں مجھے حرم مکہ کی سعادت حاصل ہو گئی. آپ فرماتے ہیں جب میں اس سفر میں حاضر ہوا تو میرے استاد کے توسل سے اللہ نے مجھے حرم مکہ میں تراویح سنانے کا 12 سال کی عمر میں شرف عطا فرمایا. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے دین اسلام سیکھا, اسلام کے ساتھ دنیا کے معاملات بھی سیکھے اور آپ نے اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے چیف جسٹس کے عہدے پر ہمیشہ کام کیا. یہاں سے یہ سبق عرض کرنا چاہتا ہوں برادران اسلام, ہمارے ہاں یہ سوچ اور یہ فکر پروان چل رہی ہے کہ اگر ہم دین سیکھیں گے تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے اور اگر ہم دنیا سیکھ رہے ہیں تو ہم دینداروں سے دور, دینداروں کی محفلوں سے دور, دینداروں سے دوستی سے دور. برادران اسلام یہ انداز زندگی میانہ روی سے خالی ہے. مسلمان کو دین بھی سیکھنا چاہیے, مسلمان کو دنیا بھی سیکھنی چاہیے, اس لیے کہ دین سیکھے گا تو اپنی دنیا کو بہتر بنائے گا تو قبر اللہ جنت بنا دے گا. لیکن اگر ایک بندہ دین ہی نہ سیکھے تو پھر وہ اپنی قبر کا کیا حال پائے گا. جو دین نہیں سیکھتا وہ حشر میں تباہی اور بربادی کے علاوہ اپنے لیے کوئی سامان اکٹھا نہیں کر رہا. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ماہ شعبان المعظم میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا کہ حضور کا ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اس پر واقعہ کچھ یوں آیا کہ جب سے زمین مکہ پر اسلام کی کرنیں پھوٹی اور ہر طرف اسلام کا نور پھیلنے لگا, لوگ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے لگے, کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام ہونے لگے تو کفر کی وادیوں میں زلزلہ آنے لگا. اپنے اور پرائے وہ تمام لوگ جن کا تعلق عالم کفر سے تھا وہ جان کے بھی دشمن بن گئے.
حضور کے اقوال کے بھی دشمن بن گئے، حضور کے کردار کے بھی دشمن ہو گئے، جس کا جو بس چلتا وہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان درازی کرتا اور آقا علیہ السلام کے خلاف حتی زرائی کرنے کی کوشش کرتا۔ ابو جہل نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے دبانے سے دبتا نہیں ہے، بلکہ ہم جتنا دباتے ہیں ان کا ذکر اور بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اب نبی کریم علیہ السلام کو سرزمین مکہ پر ہمارے لیے دبانا ممکن نہیں اور لوگوں کو ان سے دور رکھنا بھی ممکن نہیں، تو اس نے حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا، کہا بھائی بات یہ ہے ہمارے لوگوں میں آپ کا بڑا اثر ہے، لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں، اب ہمارا دین ختم ہوگا تو آپ کا دین بھی ختم ہوگا ہے۔ ہمارے ہاں ایک شخص نے جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور ان کے ایک دن ہماری قوم کے غریب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لہذا تم یہاں آؤ اور ہماری بات کو سنو اور ہماری قوم کے لوگوں کو سمجھاؤ۔ تاریخ اسلام نے یہ منظر دیکھا، حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے چلے سرزمین مکہ پر آئے، کفار سے ملاقات ہوئی اور جو ان کے دوست تھے ان سے بات سنی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ بس ہمارے لوگوں کو کہیں سب کچھ کرنے کی اجازت ہے پر پیارے مصطفیٰ کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کی باتوں میں اتنا اثر ہے کہ جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ رشتہ داروں کو چھوڑ کر ان کا ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک ماں باپ کی اہمیت بھی نہیں رہتی، اس کے نزدیک دوست اور رشتہ دار کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اس کے نزدیک تو بس ایک ہی بات ہوتی ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کہیے سبحان اللہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں، کوئی جیسے میرے سرکار۔ کہا اب تو وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی بات سنتا ہے، اب میری نگاہوں میں ججدہ نہیں، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، کوئی ہے ہوتا تو لوگ اس کو اہمیت دیتے نا، خدا نے تو مصطفیٰ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ حضرت حبیب یمنی نے فرمایا دوستی اپنی جگہ، لیکن بات کرنے کا مزہ تب آتا ہے جب دونوں فریق کی بات سن لی جائے۔ تمہارا دوست لگتا ہوں تو تمہارے کہنے میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں تو تمہاری بات سن لی ہے، لیکن میں ایک مرتبہ اس کا بھی کلام سننا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، جوانوں، حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیغام بھیجا، عرض کی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے یمن کی سرزمین سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ وقت عنایت کیجیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آقا سے محبت کرنے والوں، آقا سے پیار
اور رحمت کے پھول بکھرنے لگے. میرے آقا نے فرمایا مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بولیے، میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوں. آقا کریم علیہ السلام کے نبی نور سے جب رحمت کے پھول نکلے اور ماحول میں رحمت پھیلی تو حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو کہنے لگے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا نبی معجزہ دکھاتا ہے. حضور نے فرمایا کہو میں معجزہ دکھانے کے لیے بھی حاضر ہوں. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میری آپ کی خدمت میں عرض ہے آپ مجھے آسمانی معجزہ دکھائیں. حضور نے فرمایا چلو کوہ صفا پہ چلتے ہیں. حضور حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوہ صفا پہ لے کر چلے. حضور نے ارشاد فرمایا اے حبیب یمنی بتاؤ کیا دکھاؤ؟ عرض کی یہ دکھائیے کہ چاند آپ کے کہنے پہ وہ ٹکڑے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کائنات عالم نے یہ منظر دیکھا. حضور نے انگلی اٹھائی، چاند کے جو ٹکڑے ہوئے ایک پہاڑ کے اس طرف ہو گیا ایک پہاڑ کے اس طرف ہو گیا. اور پھر حضور نے اشارہ کیا تو ٹوٹا ہوا چاند دوبارہ اسی حالت میں بھی ہو گیا جس حالت میں حضور کی فرمانبرداری کر کے الگ ہوا تھا. حضرت حبیب یمنی نے جب یہ بات دیکھی، یہ منظر دیکھا، یہ معجزہ دیکھا، عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں نا میرے دل میں کیا ہو رہا ہے تو میں پھر کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا حبیب تیرے دل میں یہ بات چل رہی ہے کہ تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے اور وہ بیماریوں کی وجہ سے محتاجی میں پڑ گئی ہے، چلنے پھرنے سے عاجز آ گئی ہے. تو چاہتا ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے، جا یمن چلا جا، تیری بیٹی ٹھیک ہو چکی ہوگی. اللہ اکبر. میرے آقا سے محبت کرنے والوں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبے پرنور سے ان حسین و جمیل کلمات کو سماعت کرتے ہی حضرت حبیب یمنی کہنے لگے یا رسول اللہ قضا ہو جائیے، آج میں کلمہ پڑھ کے آپ کے امتیوں میں شامل ہو رہا ہوں. اب حضرت حبیب یمنی کو جب حضور نے فرمایا حبیب تیرے دل میں یہ شکایت ہے نا کہ میرے گھر میں بیٹی بھی ہے اور بیمار ہے، کاش کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو جا دیکھ کے آ کہ وہ ٹھیک ہو چکی ہوگی. حضرت حبیب یمنی فرماتے ہیں اب میں یمن کی جانب نکلا اور میں نے دروازے میں گھر جا کر جب دستک دی جو میری بیٹی چل نہیں سکتی تھی، جو بیماریوں میں گھری ہوئی تھی، جو اٹھ نہیں سکتی تھی، وہ ٹھیک بھی ہو چکی تھی، دروازہ کھولنے کے قابل بھی ہو چکی تھی. تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا شہزادی یہ تو بتا تو کیسے ٹھیک ہوئی. اللہ اکبر. آقا سے محبت کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لفظ جگر نور نظر فرمانے لگی بابا جان کیا بتاؤں زندگی کی ایک ایسی رات آئی، حسین چہرے والا، جمیل چہرے والا، بے مثل و بے مثال چہرے والا، والضحیٰ کے چہرے والا تشریف لایا اور اس نے مجھ پر کرم فرمایا کہ دیدار سے مسلمان بھی ہو گئی، بیماریوں سے پاک بھی ہو گئی. اور وہ فرما رہے تھے کہ بیٹی تیرے باپ حبیب یمنی کو ہم نے مکے میں کلمہ پڑھا دیا ہے اور تجھے کلمہ پڑھانے کے لیے یمن خود تشریف لے آئے ہیں. اللہ اکبر. تو اس موقع پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آتی ہے. آپ نے حرم مکہ کی پرنور فضاؤں میں جب حضور کا دیدار کیا نا تو آپ اپنی زبان میں فرمانے لگے مکھ چند بدری شاشانی ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ نہیں اپنے کلام میں 2 مرتبہ لکھا. فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتنے بہری کتنے تیری ثنا بولیے کتنے بہری کتنے تیری ثنا مشتاق کیا کتنے جانیاں. حضرت حبیب یمنی کی صاحبزادی نے اپنے والد کی خدمت میں عرض کی بابا وہ چمکتے ہوئے چہرے والے فرما رہے تھے کہ تیرے بابا کو مکے میں ہم نے کلمہ پڑھا دیا اور تجھے پڑھانے کے لیے ہم یمن آ گئے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا سے محبت کرنے والوں حضرت حبیب یمنی پر حضور نے یہ کرم اس لیے کیا کہ آپ کے سوال کرنے پر حضور نے ہاتھ اٹھایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور چاند نے بھی بتایا کہ مجھے چمک جو ملی ہے وہ بھی در مصطفیٰ کی خیرات ہے اور میں بھی در مصطفیٰ کا نوکر ہوں. کائنات عالم میں جو شے بھی چمکتی ہے وہ حسن مصطفیٰ کا خیر صدقہ ہے کیونکہ کائنات عالم میں رب نے سب سے زیادہ حسین مصطفیٰ کو بنایا ہے. اور ہندوستان کے بڑے بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو بہت حسین بنایا. فرمایا اتنا حسن و جمال جو علماء نے کتابوں میں تحریر فرمایا اور جو علماء نے تقاریر میں بیان فرمایا یہ حسن مصطفیٰ وہ ہے جو رب نے 70,000 پردوں میں چھپا رکھا ہے. اگر رب پردے ہٹا دے تو پھر کوئی حسن مصطفیٰ کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکتا. کسی نے سوال کیا حضور والا آخر کیا وجہ ہے کہ آج آپ اتنی بڑی بات کر رہے. فرمایا اس لیے کہ رب سب سے زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ نے ہم پر احسان کیا محبوب دو جہاں عطا فرمایا لیکن اتنا حسین محبوب عطا فرمایا تو پردوں میں چھپا کے عطا فرمایا. اللہ اکبر. میرے آقا سے محبت کرنے والوں آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شعبان المعظم کے مہینے میں یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگلی اٹھائی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تھا تو تاریخ کی کتابوں میں کیوں نہیں ملتا. اگر ایسا ہوا تھا تو ساری دنیا اس کی گواہی کیوں نہیں دیتی. تو یہ بات یاد رکھیے گا ہم مسلمان ہیں ہمارا کام ہے اگر کوئی معترض شان مصطفیٰ پر اعتراض کرے گا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال کرے گا تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو علمی جواب دیں اور حالات سے واقف کریں تاکہ وہ بھی در مصطفیٰ کا ایسا مسافر ہو جائے کہ جو اسے دیکھے اسے بھی حضور سے پیار ہو جائے. ابھی سوال کا جواب یاد رکھے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا اور اس کی تصدیق کے لیے اللہ نے قرآن عطا فرمایا. قرآن مجید کا پارہ نمبر 27 سورہ رحمان سے پہلے والی سورت اس سورت کا نام ہے سورۃ القمر. کیا نام ہے؟ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے رد میں نازل فرمائی. برادران اسلام دوسری جانب چلیے یہ ہے علمی جواب. اب عقلی جواب کی جانب چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو حضور سے پیار ہو جائے لوگ بھی حضور کے وفادار ہو جائیں. اس لیے کہ جو حضور کا وفادار ہوگا شب برات میں اسی کو توبہ نصیب ہوگی. جو حضور کا وفادار ہوگا قبر کی وادیوں میں جنت اسی کو نصیب ہوگی. جو حضور کا وفادار ہوگا اسی کو قیامت کے دن اللہ جنت عطا فرمائے گا.
گیا، گناہگار گناہوں کی سزا کاٹ کے جنت میں جائے گا، لیکن کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی معجزے کا انکار کرے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے قرآن کی کسی بات کا انکار کرے گا، وہ کافر تو ہو سکتا ہے پر اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے برادران اسلام اپنے مسلمان بھائیوں کو عقلی باتیں بھی سمجھائیں اور نقلی باتیں بھی سمجھائیں۔ برادران اسلام جو عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معجزہ دکھایا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اعلان نہیں کرایا تھا کہ آج کی رات ہم یہ معجزہ دکھائیں گے کہ انگلی اٹھائیں گے تو چاند بھی غلامی کر کے دکھائے گا اور دو ٹکڑے ہو کے دکھائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو گئے تھے بات کرنے کے لیے حضرت حبیب یمنی سے، وہاں انہوں نے تقاضا کر دیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو میری دو باتوں کا جواب دیجئے، آسمان پر کوئی معجزہ دکھا دیجئے اور میرے دل میں پیدا ہونے والی بات بتا دیجئے۔ اور حضور نے جب چاند کے دو ٹکڑے کیے اور دل کے حال کی خبر دی، ادھر ان کو کلمہ نصیب ہو گیا، ادھر ان کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے چاند پر بڑی کرم نوازیاں ہوئی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عباس فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جب آپ حضرت علیمہ کے گھر میں ہوتے اور میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتا، میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ملاحظہ کیا ہے، آقا آپ چاند سے باتیں کر رہے ہوتے، آقا آپ چاند سے باتیں کر رہے ہوتے، اور جدھر آپ کا ہاتھ اٹھتا اور انگلی کا اشارہ ہوتا، آقا چاند ادھر جھک جاتا، اگر مشرق میں انگلی جاتی تو چاند مشرق چلا جاتا، اور اگر مغرب میں جاتا مبارک ہاتھ اور اشارہ ہوتا تو چاند مغرب میں جھومتا نظر آتا، کیونکہ چاند کو بھی پتا ہے مجھے بھی رب نے مصطفیٰ کے سجدے میں بنایا ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، حضور کے ہاتھوں سے بہت سے معجزات ظاہر ہوئے۔ بات اگر ہر ایک معجزے پر کی جائے کہ حضور کے ہاتھوں سے کون کون سے معجزات ظاہر ہوئے، وقت ختم ہو سکتا ہے اور شان مصطفیٰ کی بات ختم۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، شعبان المعظم کے حوالے سے یہ ایک تاریخی بات تھی۔ اب آئیے ہم کچھ باتیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جو نبی مصطفیٰ کو چوم کر 1400 سال پہلے ظاہر ہوئی، لیکن عمل جو آج بھی کرے گا تو دنیا اس کی آج بھی سمجھ جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذاک شہر بین رجب و رمضان یغفل الناس، فرمایا رمضان اور رجب کے درمیان ایک مہینہ ہے اور لوگ اس مہینے سے غافل ہیں۔ یرفع اعمال العبد الی الرب، حضور نے فرمایا رمضان اور رجب کے درمیان جو مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو اٹھاتا ہے، اور آقا نے فرمایا احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں روزے دار رہوں تاکہ جب میرا اعمال نامہ اٹھایا جائے تو لکھا ہو اللہ کے محبوب آج بھی روزے کے ساتھ ہے۔ شعبان کے مہینے میں مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، جس چیز کو حضور کہیں یہ میرا ہے، عاشق کے لیے اس کا احترام اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ آقا سے محبت کرنے والوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ رمضان اور شعبان کے علاوہ کثرت کے
काम चाहते हो कि तुम्हारी बख्शिश का सामान हो जाए, वो काम ये है कि इस महीने में रोजे रखे जाए। हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम यौमन मिन शअबान फुतिहत लहु अबवाबुल जिनान व खुलिकत अलैहि अबवाबुन नय्यिरात। फरमाया जो बंदा शाबान के महीने में रोजे रखता है, अल्लाह उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। तो मुसलमानों का हक बनता है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस महीने में रोजे रखें। 15 शाबान मुअज़्ज़म की रात बड़ी रहमत और बरकत वाली रात है, हमारे पास तशरीफ लाने वाली है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बनी कल्ब की बकरियों के